میرے پیاروں ایک واقعہ سناؤ، آپ کو یاد آ رہا ہے؟ سناؤ. جی جی. جب بدر کا میدان، بولو بدر کا میدان، مسلمان کتنے تھے؟ 313. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ مسلمان جیتیں گے، چاہے سامنے ہزاروں ہو، لیکن آج جیت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی. اور اللہ نے اعلان فرما دیا جنگ سے پہلے، یعنی جنگ بدر سے پہلے اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور ایک جگہ اور اعلان فرمایا كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ 313 کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آج 313 کے پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہونا تو ہو گیا بدر کے میدان میں. اب بہت سارے مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ، بولو کہاں لے گئے؟ مدینہ منورہ. سننا، بہت ساروں کو مدینہ منورہ لے گئے. اب مکے میں اس وقت ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے، پیسہ ہی پیسہ، زمین پراپرٹی جائیداد بنے، مطلب ہے کہ مکے میں بہت بڑا نام ان کا تھا. ان کا نام تھا جبیر. بولو کیا نام تھا؟ زبیر نہیں، زا سے نہیں، جیم کیا؟ جبیر ان کا نام تھا. اب ان کو مکہ والوں نے گھیرا، اور مکہ والوں نے کہا تمہارے پاس زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، کھیت ہے، باغ ہے، کیا چیز تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم کیوں مدینہ نہیں جاتے؟ جاؤ مدینہ جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کے لاؤ، جاؤ مدینہ جاؤ، محمد جو مانگے دے دینا، لیکن اپنے رشتہ داروں کو عزت کے ساتھ چھڑا کے لے کے آؤ، کیونکہ 600 کلومیٹر دور ہم سے ہے، یعنی ہم مکے میں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ مدینے میں. تو جبیر نے کہا ٹھیک ہے. بہت دولت جمع کی، کئی اونٹ جمع کیے، اس پہ دولت کو رکھا اور کہا جا رہا ہوں. بولو کہاں جا رہا ہوں؟ مدینہ. بڑے غصے میں جا رہے تھے کیونکہ امیر تھے، دولت تھی، مال تھا، شہرت تھی، فیمس تھے، سیلیبریٹی تھے، اور اللہ نے بہت مال دیا تھا. ارے اونٹوں پہ بیٹھے اور سفر شروع ہوا، اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اور مال اور دولت کو لے کر گئے، اور راستے بھر کہتے تھے محمد جو مانگیں گے دے دوں گا، لیکن چچا کو بھی چھڑا کے لاؤں گا، خالو کو بھی چھڑا کے لاؤں گا، میرے چچا زاد بھائی کو بھی چھڑا کے لاؤں گا، ان کو بھی چھڑا کے لاؤں گا. جب یہ مدینہ پہنچے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. نام کیا؟ جبیر. جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ مدینہ پہنچے تو معلوم کیا کہ محمد کہاں ہے، تو معلوم ہوا مسجد نبوی میں ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا ہے. بولو سبحان اللہ. ابھی وہ تھوڑا کچھ اور پوچھتے، اتنے میں تو اذان کی آواز آئی. اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اکبر، اور اسی اذان میں آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی اذان میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اپنے اونٹ پر بیٹھے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، محمد مسجد میں ہے، ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، اپنے اونٹوں پر ہی بیٹھے رہیں گے. جہاں محمد رہتے ہو وہاں اپنا قدم بھی زمین پر نہیں جائے گا. محمد آئیں گے، ہم سودا کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کے لے کے جائیں گے. ہم مکہ والے بڑی ناک والے ہیں، ہم اپنا پاؤں اس زمین پر رکھنے والے نہیں ہیں. چلو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہو گئی، ہمارے نبی نے نماز پڑھانا شروع کی. پورا ان اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز ہوگی؟ سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کو ایسا مائک سسٹم کی ضرورت ہوگی جیسا قاری احمد علی کو ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. ہمارے نبی نے جو مغرب کیا اللہ اکبر کہا، وہ جبیر بھی بیٹھے ہیں، سب ساتھی بھی بیٹھے، ہمارے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سورہ فاتحہ، اچھا ہمارے نبی کو نہیں معلوم کہ باہر اتنا بڑا مجمع، مال و دولت کی ریل پیل اونٹوں سے بھر بھر کے، سواریوں سے بھر بھر کے آیا ہے. ہمارے نبی نے جیسے مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ مکمل کی، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو گے. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر
فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. اتنا ہمارے نبی نے پڑھا اللہ اکبر، رکوع میں گئے. ان کا رکوع میں کیا جانا تھا کہ جبیر اپنی سواری سے اتر گئے. بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. کہنے لگے مجھے ان سے ملنا ہے، ان سے ملنا سبحان ہے. اللہ. کتنا پیارا قرآن پڑھا ہے، اللہ کتنی اکبر، پیاری سبحان عربی. اللہ. انہوں نے کہا قرآن حکیم کی قسم، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی پیغمبروں میں ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہے. ان کا دل اتنا کانپنے لگا، پورا بدن تھر 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 کانپنے لگا. وہاں لوگوں نے کہا ابھی نہیں، وہ 3 رکعت پوری ہوگی مغرب کی. یہ گئے ہمارے نبی نے یہاں سلام پھیرا، یہاں سلام پھیرا، دھاڑ سے جا کر ہمارے نبی کے سامنے پڑ گئے اور کہنے لگے میرے مصطفیٰ میں غلاموں کو چھڑانے آیا تھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم آپ کا غلام بن کر آیا. سبحان اللہ، سبحان میں اللہ. غلاموں کو چھڑانے آیا تھا، آپ کے ہاتھوں سے میں خود غلام بن کر آیا ہوں. ہمارے نبی نے ایسے سینے سے لگایا. انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے نبی کو فرمایا اب نہیں جاؤں گا، اب آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. میں ایک زمانہ تھا کہ زمین میں سب سے زیادہ عداوت مجھے تھی تو محمد آپ سے تھی، اور آج وہ محبت ہے کہ آپ کی جان کے آگے میں اپنی جان قربان کر دوں گا، آپ کے آگے میں اپنا مال قربان کر دوں گا، میں اپنے آل اولاد کو قربان کر دوں گا، مگر آپ کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جبیر، تھوڑا آرام، پانی پیو. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرنے آئے؟ وہ کہا بہت باہر اٹھ کھڑے، مال و دولت لے کر آیا. اور کہا کیوں آیا؟ وہ سب کو چھڑانے آیا. ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم نے آج تک محمد کو پہچانا نہیں؟ 10 سال میں تمہارے درمیان میں رہا، تم نے پہچانا نہیں. مجھے مال کی ضرورت، مجھے دولت کی ضرورت. ارے جبیر آ کر کہہ دیا نا، جاؤ میں نے تمام کو آزاد کر دیا، جاؤ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے سب کو آزاد کر دیا. میرے دوستو حضرت جبیر کا جملہ، ہاں میرے مصطفیٰ سب کو آزاد کر دیا، لیکن مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے. وہی حضرت جبیر، اب ہم جبیر کہتے تھے نا، اب کہیں گے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت. آمین آمین آمین. میرے پیارو، کون سا قرآن پڑھا انہوں نے؟ ہمارے نبی نے سورہ یاسین پڑھی نا، پوری سورہ یاسین پڑھی. کتنی آیتیں پڑھی؟ 4-5 آیتیں. ہو سکتا دوسری رکعت میں اور 4-5 آیتیں پڑھی ہوگی. 10 آیتیں پڑھی. حضرت جبیر کا دل بدل گیا. ہمارے گھر میں سورہ یاسین ہے، ہاں یا نہیں؟ ہے. ہمارے یہاں قرآن خانی میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. دکان کی شروعات میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. مکان نیا لیا تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی رات کو سونے سے پہلے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے اور صبح اٹھ کے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن وہ سورہ یاسین ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ سورہ یاسین میں کوئی چینجز آئے؟ کوئی فرق آیا؟ کوئی زبر زیر پیش فرق آیا؟ تو کیوں سورہ یاسین نے ان کی زندگی کو بدلا، ہماری زندگی کو کیوں نہیں بدلا؟ میرے پیاروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن سے محبت نہیں ہے، ہم کو اس کی جگہ موبائل سے محبت ہو گئی ہے. ہم کو قرآن پاک سے محبت، اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ قرآن سوچو نا کتنا بھاری کلام ہے. اس پر ذرا نظر رکھنا. یہ قرآن اتنا بھاری کلام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قرآن اتارنا تھا، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اگر یہ قرآن کو میں پہاڑ پر اتارتا نا تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. بولو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ پھٹ جاتا. اللہ کہتے اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، پھٹ جاتے. لیکن اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہارا دل مجھے اتنا پیارا ہے اور تمہارا دل اتنا مضبوط ہے کہ سارے پہاڑ ایک طرف ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا قلب مبارک ایک طرف ہوگا. میں اتاروں گا تو آپ کے قلب مبارک پر یہ قرآن اتاروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دونوں باتیں میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ اگر قرآن کو کس پر اتارتا تو پہاڑ کا کیا ہو جاتا؟
چورا چورا ہو جاتا پہاڑ. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتا, یہ قرآن اتنا بھاری بھر کر کلام ہے, پہاڑ کے چورے چورے ہو جاتے, پھٹ جاتا, پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن پھر اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ دنیا کے سارے پہاڑ ایک طرف ہوں گے, میرا مصطفیٰ کا دل مبارک ایک طرف. سبحان اللہ. میں اتاروں گا تو میرے مصطفیٰ آپ کے قلب مبارک پر اتاروں گا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے سب پہاڑوں کو چورا کر دیا اور ساری مضبوطی میں نے تمہارے دل مبارک میں عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قرآن کی شان ہوگی اور کیا مصطفیٰ کی شان ہوگی. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ دو چیز قرآن اور مصطفیٰ جتنا گھٹانے جاؤ گے قسم اللہ کی اللہ اتنی ہی شان دونوں کی بڑھاتا چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بلکہ میرے پیارو قرآن اور مصطفیٰ بولو نا, قرآن اور مصطفیٰ. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی کون, حضرت عائشہ ہماری ماں, بولو رضی اللہ تعالی عنہا. کسی نے آ کر پوچھا, ہماری ماں اماں عائشہ کو پوچھا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے. یعنی کسی نے آ کر سوال پوچھا کہ ہمارے نبی کی ہسٹری مبارک بتاؤ, ان کا اٹھنا مبارک, ان کا بیٹھنا کیسا مبارک, ان کا چلنا کیسا, ان کا آنا کیسا, ان کا جانا کیسا, ان کا سونا کیسا, ان کا جاگنا کیسا, ان کا کھانا کیسا, ان کا پینا کیسا. حضرت عائشہ ہماری ماں نے کہا کہاں تک بتاؤں گی, بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی آج معمولی آدمی کی ہسٹری بیان کرنا مشکل ہے تو ان کی ہسٹری کو کیسے بیان کرے جن کے طلب مبارک کو 70,000 فرشتوں نے چوما تھا. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے بس کی بات نہیں, لیکن ہاں چونکہ میں امت کی ماں ہوں, امت کی ایک جملہ بتاتی ہوں سن لو, ہمارے نبی کی پوری زندگی سمجھ میں آ جائے گی. تو کہنے والے نے کہا بتائیے نا وہ جملہ بتائیے, آپ سب لوگ بھی سنیں گے نا. کیا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں نے فرمایا میں میرے نبی کی تاریخ مبارک کیسے بیان کروں, بس اتنا بتاتی ہوں خلقہ القرآن. حضرت عائشہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے بچوں, ہماری ماں ہے نا, قیامت تک آنے والے میرے بچے اور میری بچیوں کان کھول کر سن لو, جس نے قرآن پاک کو محبت سے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا, جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ایک نے ابھی صورت میں کہا تھا وہ صحابہ کا زمانہ کتنا اچھا تھا, اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے. میں نے کہا ہمارا زمانہ بھی بہت اچھا ہے. بے شک. تو کہا اللہ کے رسول کہاں دکھتے ہیں. میں نے کہا پورے دن میں قرآن کتنا پڑھا, تو کہا نہیں. میں نے کہا 3 دن میں کتنا پڑھا, نہیں. 15 دن میں کتنا پڑھا, نہیں. میں نے کہا قرآن کو ہاتھ لگایا, نہیں. قرآن کو محبت سے دیکھا, نہیں. میں نے کہا پھر ہماری ماں کی بات سن لے. ہماری ماں عائشہ نے فرمایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی شان گئی نہیں ہے, آج بھی قرآن کو دیکھتا جائے گا مصطفیٰ نظر آئیں گے, مصطفیٰ کو دیکھتا جائے گا قرآن نظر آئے گا. سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا سبحان اللہ بولیں گے, بولو سبحان اللہ. ارے میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے پوچھا اللہ قرآن بتا دے, مصطفیٰ بتا دے. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا, مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی موجود, بولو ہمارے نبی موجود اپنے روضہ مبارکہ میں اللہ کی قسم زندہ ہے. بے شک. اور ہمیں اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے. معلوم نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی ضرورت. میں نے کہا کائے کو فالتو بات کرتا. ہمارے نبی ایسے مضبوط نبی کہ اب ان کے بعد کوئی نبی کی ضرورت ہے نہیں. اور جب اللہ کہتے تم کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کون آئے. اللہ نے فرما دیا ما کان محمد
نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ فرماتے یہ میرے محمد ہے، یہ میرے احمد ہے، سبحان اللہ. یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرا مجتبیٰ ہے، سبحان اللہ. یہ میرا مرتضیٰ ہے، یہ میرا کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ صفی اللہ ہے، یہ نجی اللہ ہے، یہ بشیر بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، یہ طٰہٰ بھی ہے، یہ یاسین بھی ہے، یہ اول بھی ہے، یہ آخر بھی ہے. اللہ نے فرمایا اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں، یہ میرا آخری نبی ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. دیکھنا میں ٹریک بدل رہا ہوں، جی جی. یاد دلانا میرے کو. اسلم بھائی تو بیٹھے بیٹھے یاد دلا. ایک زمانہ گزرا ہے شاہ عطا اللہ بخاری کا. کن کا؟ شاہ عطا اللہ ولیوں کے ولی. نام لو شاہ عطا اللہ عطا اللہ. بخاری رحمۃ اللہ. ان کے زمانے میں ایک غلام احمد، وہ غلام احمد نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. اور شاہ عطا اللہ بخاری تو بہت علم والے تھے. سمجھایا بھائی تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم اب کوئی نبی آنے والا نہیں. کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قرآن کے پیدا کرنے والے کی قسم بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. شاہ عطا اللہ بخاری نے بہت سمجھایا غلام احمد کو. ایک دن چاہے وہ خواب کا معاملہ ہوگا یا بیداری کا معاملہ ہوگا، لیکن آمنا سامنا ہوا نا تو شاہ عطا اللہ بخاری نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام احمد. تو کہا ہاں تم غلام احمد ہو، تم احمد نہیں ہو. تو کہا نا قرآن میں جو احمد آیا نا وہ میرے بارے میں آیا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اللہ نے کہا ہے احمد نام کے نبی آئے ہیں، آئے ہیں. کہا وہ احمد نہیں ہوں. تو شاہ عطا اللہ نے سمجھایا تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو. غلام احمد ہو. آواز سے تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو. بہت سمجھایا نہیں مانا. تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو. تو اس نے غصے میں کیا کہا معلوم؟ نہیں میں احمد ہو. وہ تو غلام میرے ماں باپ نے زبردستی چپکا دیا. میں احمد ہی ہوں، نبی ہوں. اور غلام تو میرے ماں باپ نے زبردستی چپکا دیا. تو شاہ عطا اللہ کا نام تھا عطا اللہ. کہا پھر میں اللہ ہوں. تو کہا تم عطا اللہ ہو. کہا وہ عطا تو میرے ماں باپ نے چپکا دیا، میں اللہ ہوں اور میں ریجیکٹ کرتا ہوں کہ تم میرے نبی نہیں ہو. سبحان اللہ. بہت خوبصورت پیغام. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بول دو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ہاں تو سنو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے پوچھا اللہ محمد کا نظارہ بتا دے، قرآن کا نظارہ بتا دے. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کر دیا اور میں نے مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ اعلیٰ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ اعلیٰ، میرا قرآن بھی اعلیٰ، میرا مصطفیٰ بھی بالا، میرا قرآن بھی بالا، میرا مصطفیٰ بھی نرالا، میرا قرآن بھی نرالا. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ حسین، میرا قرآن بھی حسین. اللہ نے فرمایا میرا قرآن 30 پاروں والا تو میرا مصطفیٰ والضحیٰ چہرے والا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا قرآن ساری کتابوں کا سردار بن گیا، میرا مصطفیٰ سارے نبیوں کا سردار بن گیا. اللہ نے فرمایا میرا قرآن ذکر، مصطفیٰ ذاکر، میرا قرآن واعظ، مصطفیٰ واعظ، میرا قرآن وصیت، مصطفیٰ واصی ہے. اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا دیکھو نہ دیکھو نہ، جس نے قرآن کو دیکھا وہ قاری بن گیا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی بن گیا. سبحان اللہ. سچ سچ بولو بھائی، خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتے ہیں نا؟ اور کرنا بھی، ہر ولی سے محبت کرنا. محبت کرتے ہو نہیں کونٹائی والو، جھوٹ تو نہیں نا، محبت کرتے ہو نا؟ تو چلو ایک کام کرو، اگر محبت کرتے ہو تو میرے کو اتنا بتا دو، کیونکہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی لیکن بہت پیاری باتیں لکھی. یہ خواجہ معین الدین چشتی سے اگر میں اور آپ محبت کرتے، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ایک تو اللہ کا ولی ایسا میرے کو ملا جس نے بالکل صحیح نام بتایا، لیکن اور کسی نے نہیں بتایا. بولو نا ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ خواجہ غیاث الدین. بولو خواجہ. ان کا نام خواجہ معین الدین، ان کے ابا کا نام بولو خواجہ
दादा का नाम, दादा का नाम, अरे कोंटाई वालों, आपको दादा का नाम क्या मालूम? तो अच्छा हुआ अल्लाह के एक बंदे ने अब्बा का नाम बताया। जिसको अब्बा का नाम नहीं मालूम उसको दादा का नाम कहां से मालूम होगा? लेकिन फिर एक मर्तबा बोलो भाई, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते, और साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, क्योंकि हर वली ने मुस्तफा का दामन थामा, हम भी मुस्तफा का दामन थामे, अल्लाह हमको भी वली बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ओ मेरे दोस्तों, खानदान के एतबार से बहुत ऊंचे, नसब के एतबार से बहुत ऊंचे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नसब बयान किए, लेकिन बहुत प्यारा बयान किया। बोलो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके अब्बा का नाम बोलो ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद हाशिम, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे तकबीर। साथ में कहो ख्वाजा का दामन, जोर से बोलो ख्वाजा का दामन। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओ मेरे प्यारो, जरा सोचो, बोलना बहुत आसान है। अल्लाह उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी हक्कानियत नसीब फरमाए, अल्लाह उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज, लोग जाते हैं अजमेर, जाते हो, मैं मना भी नहीं करता, मैं कहता हूँ जा, मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूँ, लेकिन मोहब्बत के साथ जा, मोहब्बत के साथ उनको खुश करता हुआ जा, खुश करता हुआ आ। और वो खुश किससे होंगे? अगर तेरे हाथ में नबी का दामन होगा तो मोइनुद्दीन कहेगा अगर नबी का दामन एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में मेरा दामन है, और अगर नबी का दामन नहीं तो जिसके चेहरे को नबी देखने तैयार नहीं उसके चेहरे को मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज कैसे देखेगा? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेरे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संसरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इतना जबरदस्त अल्लाह का वली, इतना जबरदस्त अल्लाह का वली। 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, खाना नहीं खा रहे, 3 दिन गुजर गए, पानी नहीं पी रहे, नमाजें पढ़ रहे, रो रहे, नमाज पढ़ रहे, रो रहे, नमाज पढ़ रहे, रो रहे। ये उस वक्त की बात है जब आपकी खानकाह में 75,000 लोग मौजूद थे। कितने? 75,000 लोग मौजूद है। 3 दिन। अब भाई जब शेख खाना न खाए तो मुरीद खाना खाएगा? सारे खानकाह में शोक मनाया जा रहा है। क्या हुआ? का कुछ नहीं मालूम, हजरत नहीं खाना खा रहे। कितने दिन हो गए? 3 दिन। पानी नहीं पी रहे 3 दिन। नमाज पढ़ रहे, रो रहे, नमाज पढ़ रहे, रो रहे, नमाज पढ़ रहे, रो रहे। 3 दिन गुजर गए। वो जो मुरीदीन थे 75,000, उसमें बूढ़े भी थे, बीमार भी थे, तड़पने लगे, रोने लगे, बेहोश होने लगे। एक मुरीद आए हजरत के पास, ख्वाजा अबुल लैथ, क्या नाम है? सुना नाम सुना? ख्वाजा अबुल आए, कहा हजरत 75,000 मुरीद बेचैन है और कोई बेहोश हो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई पानी के कतरे के वास्ते तड़प रहा है, और कोई खाना नहीं खा रहा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने चेहरा उठाया, कहा क्यों नहीं खाते? किसने रोका खाने से? किसने पानी पीने से रोका? ख्वाजा अबुल लैथ ने कहा जब तक आप नहीं खाएंगे कोई मुरीद नहीं खाएगा, जब तक आप नहीं पिएंगे कोई मुरीद नहीं पिएगा। कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। मुझसे तो गुनाह हो गया, मुझसे तो क्या हो गया? बस इतना का गुनाह हो गया जैसे पूरे पूरे खानकाह में बिजली गिरी, पूरे खानकाह में बिजली गिरी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज और ये 85 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, क्या गुनाह हो गया? क्या गुनाह हो गया कि खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते? क्या गुनाह हो गया? कहा मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। गुनाह हो गया, गुनाह हो गया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ख्वाजा अबुल लैथ ने कहा सारे मुरीद कहते अब बताओ कौन सा गुनाह हुआ? इस कुटिया में बैठे हो, खानकाह में बैठे हो, क्या गुनाह हो गया? कहा सुनो क्या गुनाह हो गया? कहा 3 दिन पहले, 3 दिन पहले का ईशा का वजू कर रहा था, 3 दिन पहले ईशा का वजू कर रहा था। वजू करते करते उंगली में खिलाल करना भूल गया,
वजू करते करते उंगली में खिलाल करना भूल गया। उंगली में खिलाल करना उलमा ने सुन्नत लिखा या मुस्तहब लिखा। फरमाते ईशा का वजू करता था, सिर्फ उंगली में खिलाल करना भूल गया। कहते गैब से मेरे नबी की आवाज आई, मेरे नबी ने कहा ए मोइनुद्दीन, मुझसे मोहब्बत करता और मेरे तरीके को छोड़ता था। मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। कहा मेरे नबी नाराज है, मेरे नबी नाराज है इसलिए कि मैंने नबी की एक सुन्नत को छोड़ा है। मैंने उंगली में खिलाल नहीं किया, बस यहाँ से हाथ हुआ है। गैब से नबी की आवाज आई, गैब से नबी की आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, खुदा ने भी माफ कर दिया, मैं भी तुझसे राजी हो गया। अरे मेरे दोस्तों, जो खाजा गरीब नवाज एक उंगली में खिलाल न करो, बर्दाश्त नहीं करता था। बगैर दाढ़ी के जाओगे तो वो तुमको बर्दाश्त करेगा? नमाज छोड़ के जाओगे तो बर्दाश्त करेगा? एक भाई अभी मुझे फोन पर बोलता, मैं आ रहा था, एक भाई ने मुझे फोन पर कहा मौलाना दुआ करो मेरे 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो जाए। इसका मतलब तू 5 वक्त की नमाज? मेरे दोस्तों कितने बैठे होंगे? अरे मेरे दोस्तों, मैं कहता अजमेर वाले पे कुर्बान हो जा, मैं कहता अजमेर वाले के सदके अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अरे अजमेर का कौन रोकता, लेकिन अल्लाह के वास्ते उनको दुखी करने मत जा, उनको दुखी करने मत जा। उम्मत के गम में वो बहुत दुखी हुए कि नहीं हुए? उम्मत के गम में इतने दुखी हुए। आज मैंने किताब पढ़ी बाग़े आरिफ, उसमें लिखा ये गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं मैंने 15 साल ऐसे गुजारे कि ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता और पूरी रात दुआ मांगता, अल्लाह मोहम्मद की उम्मत को माफ कर देना। जो 15 साल हमारे वास्ते रोया, हम 15 मिनट में जाके उसको नाराज करके आ गए। भाई ईमान से बताओ, मैं अजमेर जाने से मना नहीं करता, जा, लेकिन उनको नाराज तो मत कर। अच्छा बताओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने हमारा क्या बिगाड़ा था मेरे दोस्तों? अरे कुछ बिगाड़ा था हमारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों आप बताओ, अगर बगैर दाढ़ी के जाओगे और वो अगर तवज्जो हटा देंगे तो बर्बादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए कि उनकी तवज्जो, अरे बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तवज्जो जबरदस्त थी कि नहीं थी? बोलो, अरे बोलो थी कि नहीं थी? आए ना अजमेर आए, अरे बोलो ना अजमेर आए ना, अजमेर आए, नबी के इशारे पर आए और जो मैदान बताया गया था वहां मैदान में बैठ गए और अपने सारे मुरीदों को कहा बैठ जाओ। उस जमाने का जो बादशाह था उसने फौरन कहा, उसके सिपाहियों ने कहा कि यहां कोई नहीं बैठ सकता, यहां बादशाह के ऊंट बैठेंगे। इसलिए वो मैदान था, वहां कौन बैठते थे? बादशाह के। उस जमाने का बादशाह पृथ्वीराज। उसके सिपाहियों ने कहा उठाओ बूढ़े को उठाओ, ये कौन बूढ़ा आ गया और 40 आदमियों को लेकर आ गया? अरे यहाँ तो बादशाह के शाही ऊंट बैठते, यहाँ फकीर नहीं बैठता, यहाँ शाही ऊंट बैठते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा बैठने दो, इसलिए कि ये जमीन हमको मोहम्मद ने अता की है। लेकिन वो क्या समझे, वो सिपाही क्या समझे? कोड़े निकाले, मारेंगे, उठो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कौन, हम उठेंगे तो कौन बैठेगा? कहा बादशाह के ऊंट बैठेंगे। कहा बिठा दे, बैठे ही रहेंगे, बिठा दे, बैठे ही रहेंगे। ये कहकर ख्वाजा गरीब नवाज उठ गए, 40 मुरीद उठ गए, जगह खाली कर दी, वहां सारे बादशाह के ऊंट आके बैठ गए। सुबह का वक्त हुआ, सारे सिपाही आए, एक भी ऊंट उठने को तैयार नहीं, एक भी ऊंट उठने को तैयार नहीं। मारा दाड़ा, बादशाह के और सिपाही आए, ऊंट के बड़े बड़े चरवाए आए, लेकिन एक ऊंट उठने को तैयार नहीं, एक ऊंट उठने को तैयार नहीं। उनमें के एक ने कहा नहीं उठेंगे, इसलिए कि वो फकीर ने कहा था बैठने दे, अब बैठे ही रहेंगे। बादशाह को खबर मिली, सिपाहियों को खबर मिली, गए ख्वाजा गरीब नवाज के पास गए। ख्वाजा गरीब नवाज दूर जंगल में बैठे थे, कहा आ जाओ, वो ऊंट में उठने को तैयार नहीं, अब आ जाओ, ऊंट उठने को तैयार नहीं। जंगल से कहा, जंगल में बैठे, कहा ऊंटों को कह के उठ जाओ, वो जंगल में कहते यहाँ सारे ऊंट खड़े हो गए। नारे तकबीर, ख्वाजा का दामन। मेरे दोस्तों इस गरीब नवाज को कब तक हम नाराज करते रहेंगे? लोग मुझे भी बोलते हैं,
مولانا میں اجمیر گیا تھا. میں نے کہا بہت اچھا کیا. آ گیا. میں نے کہا بغیر داڑھی کے گیا. کہاں. میں نے کہا بغیر نماز کے گیا. کہاں. میں نے کہا خواجہ کو بہت پیار لگا ہوگا نا تجھ سے. ارے لگا ہوگا, پیار لگا ہوگا. میرے پیاروں, اللہ کے واسطے میں نے پہلے بھی کہا تھا, نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن. یہ خواجہ غریب نواز ہے, خواجہ معین الدین چشتی. آپ نے شاید پڑھا نہیں ہوگا, ان کا تیل کا کاروبار تھا. ہاں, خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب نیسابور میں رہتے تھے, آپ کا کاروبار کس کا تھا؟ تیل کا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ پوری بڑی بڑی سٹیمر ہوتی نا, بڑی بڑی کشتی, ان میں ان کا تیل جاتا تھا ایک ملک سے. لیکن تھے اللہ کے ولی تھے نیسابور میں بھی, جب پہلے اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ ان کی کشتی تیار ہوئی اور اس میں تیل ویل, وہ کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہوگا. اب جب وہ کشتی چلی, اور ہر بزنس والے کو معلوم ہے کہ جب وہ دھندا میں پیسہ لگاتا ہے اس کے بعد رات کو نیند, کہ کیا ہوگا, کتنا مطلب ملے گا, نہیں ملے گا, کیا ہوگا. اب خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب نیسابور میں ہے, تیل کا کاروبار ہے, ان کی سٹیمر چلی, 4-5 روز کے بعد خبر آئی حضرت ڈوب گئی. حضرت کشتی ڈوب گئی, سارا کا سارا تیل بھی گیا, اور جو کام کرنے والے تھے سب موت کے گھاٹ اتر گئے. حضرت نے کیا کیا معلوم؟ حضرت بیٹھے تھے, خبر ملی بھائی کروڑوں کا نقصان ایک پل میں ہو گیا. کیا کیا؟ اپنے دل کی طرف یوں دیکھا, پھر کہا الحمدللہ. کیا فرمایا؟ اس سامنے والا حیران ہو گیا, بھائی کشتی ڈوبے تو الحمدللہ, لیکن اب وہ کیا کرے, اللہ کے ولی تھے. اچھا, 2-4 گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ نہیں, بات غلط تھی, افواہ ہے. 2-4 گھنٹے کے بعد خبر ہے, حضرت آنے والے نے بڑے خوشی سے کہا, حضرت وہ نہیں ڈوبی, وہ تو ایسی افواہ پھیل گئی. ارے آپ کی کشتی تو کنارے پہنچ گئی, اربوں خربوں کا دھندا زور پر ہو گیا, اور وہ تیل بھی آپ کا بہت پسند آیا. حضرت خواجہ غریب نواز اچھلے نہیں, ہاں, خاموش, دل کی طرف دیکھا, کہا الحمدللہ. کیا فرمایا؟ جو خبر دینے آیا نا چپ چاپ بیٹھ گیا. کہنے لگا حضرت یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ڈوبے تو بھی الحمدللہ, نہیں نہ ڈوبے تو بھی الحمدللہ, بھائی ڈوبے تو بھی الحمدللہ, نہ ڈوبے تو بھی. حضرت خواجہ غریب نواز نے بہت اچھا جواب دیا, اللہ نے دل کے اندر کلمہ رکھا ہے, اللہ نے دل میں کلمہ رکھا ہے. بار بار دیکھتا ہوں, کبھی نقصان پر گھٹ تو نہیں جاتا, اور کہیں نقصان پر کم تو نہیں ہو جاتا. کہا سنو کیا کہا جب تو نے مجھے خبر دی کہ کشتی ڈوب گئی, میں نے فوراً سوچا کروڑوں کا نقصان ہو گیا, لیکن فوراً اپنی توحید کو دیکھا, اپنے کلمے کو دیکھا, کلمہ ویسا کا ویسا ہی تھا. میں نے شکر ادا کیا کہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے, لیکن توحید پر آنچ بھی نہیں آئی. توحید کا نقصان. اور خوشی کے موقع پر بھی آدمی توحید کو بھول جاتا. خوشی آتی نا تو سمجھتا سب کچھ کرنے والا. دیکھو نا خوشی کے موقع پر, شادی کے موقع پر کیسا ناچتا ہے, ناچتا کہ نہیں ناچتا. تو خوشی کے موقع پر جب تم نے مجھے بتایا کہ کشتی صحیح سلامت پہنچ گئی, خوشی کا موقع, کروڑوں کا نفع ہو گیا, ارے نقصان سے بچ گیا, میں نے فوراً اپنے کلمے کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرا کلمہ اتنا سلامت ہے کہ نقصان کی خبر ملے تو بھی لا الہ الا اللہ, اور خوشی کی خبر ملے تو بھی لا الہ الا اللہ. میرے پیاروں, اسی کا نام توحید ہے, اسی کا نام. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, جو ایک اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا. بولو سبحان اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ اللہ کے ولی نا, یہ اللہ کے ولی. میں پھر نام لے رہا ہوں, اللہ کے ولی اجمیر والے بابا. بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ یہی اجمیر میں اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا. وہ 30-40 مریدین تھے اس وقت, سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو آج چلنا ہے, اپنا کپڑا برتن سب تیار کرو, ہم کو یہاں سے چلنا ہے. تو وہ سارے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں چلنا ہے؟ فرمایا چلنا نہیں ہے, میں رات کو سویا تھا, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے مجھے حکم فرمایا کہ معین الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر گاؤں چلے جاؤ, قریہ چلے جاؤ, بستی چلے جاؤ, علاقے میں چلے جاؤ, اور جا کر بتا دو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ کس کے حکم سے جا رہا ہوں. ساتھ میں بولو نا سرکارے
دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جا رہا. آپ لوگ بھی تیاری کریں میرے دوستو. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر معلوم نہیں کہاں کا کریا گئے, گاؤں گئے, دیہات گئے, علاقے گئے, بستی گئے, شہر گئے. اور یہ کام میرے دوستو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, لوگوں کو برائی سے روکنا, بتاؤ نا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا یہ ہماری ذمہ داری ہے نا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو, بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے, برائیوں سے روکتے جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. اللہ کے ولی, بولو نا اللہ کے ولی, اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی علاقے میں, دیہات میں, قریہ میں, گاؤں میں, اور ایک ہی اعلان ہوتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, معلوم ہے نا؟ نمبر 1 بولو نا, نمبر 1 کلمہ, بولو نمبر 1 کلمہ, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 زکوٰۃ, اور نمبر 5 حج بیت اللہ. بتاؤ نا فنڈامنٹلز آف اسلام, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1 ساتھ میں, نمبر 1 گواہی دینا, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا. نمبر 3 سال گزر جائے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا. نمبر 4 رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. یہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اب اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہر جگہ پہ جا کے یہ اعلان کر رہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. اب گاؤں میں جا رہے, قریہ میں جا رہے, دیہات میں جا رہے, علاقے میں جا رہے, شہر میں جا رہے, بستی میں جا رہے. مجھے اس وقت آپ کو یہ بتانا کہ ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی پہنچے. بولو ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پہنچے. دیکھا پورا گاؤں باہر آ گیا ہے, پورا گاؤں باہر آ گیا ہے. ایک طرف مرد کھڑے, ایک طرف عورتیں اور بچے کھڑے, ایک طرف سارا سامان رکھا ہوا. تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تو خود گاؤں میں آ رہا تھا, یہ پورا گاؤں باہر کائے کو آ گیا؟ اب دکھتی بات ہے, اگر گاؤں پورا باہر آ گیا تو گاؤں میں جانے کی ضرورت ہے؟ یہ کون سی جگہ پر ہم لوگ ہیں؟ کھڑے. اگر پورا کھڑے باہر آ جاوے تو قاری احمد علی اندر آوے, آنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کھڑے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب پورا کھڑے ہی باہر آ جاوے تو وہ سارا گاؤں باہر آ گیا. سارے مرد ایک طرف ہو گئے, ساری عورتیں بچے ایک طرف ہو گئے, ایک طرف سامان رکھا. تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم سب باہر آ گئے تو مجھے آنے کی ضرورت نہیں, میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ بتا دو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. تو سارے گاؤں والے جو بڑے تھے نا, گاؤں کے بڑے وہ آئے, آ کر کہنے لگے حضرت ہم کو پتا تھا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آنے والے, لیکن ابھی یہاں سے چلو, ہم لوگ بھی باہر آئے, آپ کا انتظار کر رہے, آپ آوے تو ہم بھی چلے ساتھ میں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا لیکن کیوں جانا کیوں ہے, اپنے گاؤں کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اب سننا, وہ جو بڑے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گاؤں, ساتھ میں بولو ہمارا گاؤں اور اس کے ساتھ لگا ہوا جنگل دونوں قریب ہے, یعنی ہمارا گاؤں ختم ہوتا ہے اور جنگل شروع ہو جاتا ہے. اور اس وقت جنگل میں آگ لگ گئی ہے, اور اتنی خطرناک اور ڈینجر آگ لگی ہے کہ معلوم نہیں درختوں کے درخت اور پتوں کے پتے, اور معلوم نہیں کتنی جگہ کو آگ نے برباد کر دیا. بس تھوڑی دیر میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی اور ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے, ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے, ہمارے باغ برباد ہو جائیں گے, ہمارا پورا سنسار ختم ہو جائے گا. ہم ضروری سامان لے کر آ گئے. حضرت آپ بھی چلو, کبھی بھی آگ آ جائے گی,
اس لیے کہ آگ کے آنے میں دیر لگتی. حضرت خواجہ اے سبحان اللہ بولنا. کیا نام یہ علاقے کا نام کیا؟ کھڑے کھڑے والوں. سبحان اللہ بولنا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا چلو گاؤں میں. کیا فرمایا؟ چلو. ارے سب نے کہا حضرت ہم لوگ باہر آ گئے, بیوی بچوں کو لے کر آ گئے, سارا سامان وامان لے کر بھی باہر آ گئے, اور آپ کہتے گاؤں میں چلو. ارے اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے جواب دیا کیا سمجھتے ہو, آگ جلاتی ہے, آگ نہیں جلاتی. آگ کا پیدا کرنے والا جب حکم دیتا ہے تو آگ جلاتی ہے. ویسے آگ جلانے کی طاقت رکھتی. سب نے کہا حضرت لیکن یہ تو آپ کی ہمت کی بات ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے, ان کے ساتھ میں جو مریدین تھے وہ بھی بولو وہ بھی ساتھ میں. اب گاؤں والے آپس میں باتیں کریں اندر جانا کہ نہیں جانا, جانا کہ نہیں جانا. کچھ لوگ کہے اندر جائیں گے جل جائیں گے تو کیا کریں گے, اور کچھ لوگ کہے کہ جب اللہ کے ولی جا رہے چلو ہم بھی ان کے پیچھے چلے. تو آدھا مجمع اندر اور آدھا مجمع. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے. تھوڑی دیر میں آسمان پر دھواں نظر آیا, مطلب آگ آ رہی ہے. بولو آگ آ رہی. اب سب نے کہنا شروع کیا اللہ کے ولی اور دیکھو دھواں نظر آ رہا ہے, مطلب ہے کہ بس 5 منٹ کے اندر آگ یہاں پر آ جائے گی. ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم واپس چلیں. اور یہاں سے بھاگے. اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے اس دھوئے کی طرف دیکھا اور کہا اس کے اندر طاقت نہیں کہ کسی کو جلائے. بھائی آگ کے اندر طاقت نہیں جلانے کی جب تک اوپر والا اس کو پرمیشن نہ دے دے. بولو سبحان اللہ. اور خواجہ معین الدین چشتی آگے بڑھتے جائے. اب تو جو مریدین تھے نا وہ بھی حیران ہو گئے اور بار بار حضرت کو کہنے لگے حضرت اور دھواں آگے آ رہا, اور دھواں آگے آ رہا, اور دھواں آگے آ رہا. اتنے میں تو دیکھا کہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور آگ تیزی سے آنے لگی. جب آگ سننا برابر سننا, جب آگ تیزی سے آنے لگی, ساتھ میں بولو آگ جب تیزی سے, تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے. بولو کیا کیے؟ جھکے. اور جھک کر ایسے دھیرے سے اپنا جوتا نکالا. اب ان کا چمڑے کا جوتا وہ بھی پھٹا ہوا تھا, اور دھیرے سے یوں جوتا نکالا اور یوں لے کے یوں آگ کی طرف پھینکا. بولو آگ کی طرف پھینکا. اب ظاہری بات ہے آگ تو کیسے شعلے والی اور کیسے آسمان کو چھونے والی. اب ان کا جوتا تھوڑی آسمان کی طرف جانے والا. بھائی آپ کے پاس بھی جوتا چپل ہوگا, آپ پھینکو گے تو یہ پردے سے ٹکرائے گا اور پردے سے ٹکرا کے واپس نیچے گر جائے گا. اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دھیرے سے جھکے. اب وہ پھٹا ہوا جوتا تھا چمڑے کا, اس کو نکالا اور یوں آگ کی طرف ڈالا. آج بھی میرے پیاروں علماء سے پوچھو, کتابوں میں لکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے جوتا ڈالا, جوتا آگ کی طرف نہ گیا, صرف آگ کے قریب میں پہنچا اور اللہ کی قسم آگ بجھ کر ختم ہو گئی. بولو آگ بجھ کر, جیسے کوئی آگ لگی نہیں ہے, آگ بجھ کر ختم ہو گئی. اب تو تھوڑی دیر میں پورا گاؤں, بولو جب پورا گاؤں جمع ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آگ لگی کہاں تھی؟ سب نے کہا حضرت پیچھے جنگل میں لگی تھی. کہا جاؤ جنگل میں دیکھ کر آؤ. بہت سارے جوان دوڑے جنگل کی طرف گئے. ارے آدھے 1 گھنٹے میں واپس جنگل سے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آگ جنگل میں نہیں لگی, ہم نے پورے جنگل کو دیکھا, کسی درخت کے اوپر کالا دھبا نہیں, کسی پتے کے اوپر کالا دھبا نہیں, ایسا لگتا ہے کہ آگ لگی ہی نہیں. اب سننا, اجمیر والے بابا نے فرمایا پہلے ہی کہہ رہا تھا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں, جلانے والا کون ہے؟ وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور کہا کہ حضرت آپ ایک کام کریں, اب یہ گاؤں چھوڑ کے نہ جائے, گاؤں چھوڑ کے یہیں پر رہ جائے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا نہیں, مجھے تو اجمیر جانا ہے, میں تو میرے نبی کے حکم سے اجمیر آیا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہو کہ یہیں پہ ٹھہر جاؤ. ارے گاؤں والوں نے کہا حضرت یہیں پہ ٹھہر جاؤ, لیکن حضرت نے پوچھا میں یہاں کیوں ٹھہروں؟ مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اس پر سارے امتی عمل کرے, سارے میرے بھائیوں عمل کرے, میری ماں بہنیں عمل کرے. مجھے تو یہ بتانا ہے, مجھے گاؤں میں رہنا تھوڑی ہے. سب نے کہا کہ حضرت آگ لگے گی تو کیا کریں گے؟ پھر آگ لگے گی تو حضرت نے فرمایا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں. پھر بولو جلانے والا کون؟ بولو نا جلانے والا کون؟ اسی لیے حضرت ابراہیم کتنے دن آگ میں رہے تھے؟ 40 دن. کتنے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے؟ 40 دن اور 40 رات. جلے؟ ارے بولو جلے. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آگ کو کہہ دیا اے آگ تو آج ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ اللہ آگ کو کہے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ بولو نہ جلانے والا کون ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ آگ میں جلانے کی طاقت نہیں۔ اب سننا، کچھ لوگ حضرت خواجہ کے پاس آئے، کہنے لگے آپ ہمارے گاؤں میں نہیں ٹھہریں گے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میں تو بس صرف کام کروں گا، سب کے کان تک بات پہنچاؤں گا۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، بس پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن اپنا جوتا یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرا جوتا، چمڑے والا جوتا، پھٹا ہوا جوتا، اس کا کیا کرو گے تم لوگ؟ تو کہا حضرت کیا کریں گے، یوں گیا اور یوں آیا، آگ گئی، بھئی کیا کریں گے، آپ کا جوتا یوں لہرائیں گے، آگ چلی جائے گی۔ اب سننا، اب سب پورا یہ سارے لوگ، سارا مجمع کان کھول کر سننا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ میں نے جوتا آسمان کی طرف لہرایا تو آگ بجھ گئی؟ سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا جملہ، فرمایا ہمارے دل میں کلمہ ہے، اللہ کا یقین ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کلمے والے کا جوتا، بولو کلمے والے کا جوتا جب دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اللہ کی قسم ہمارا ایمان کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے۔ اور پھر فرمایا، بولو نعرہ تکبیر، کیونکہ اس وقت اللہ ہی کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ اجمیر والے بابا نے صاف طور پر فرمایا کہ ہم کلمہ والے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے۔ اگر نبی سے محبت والے کا جوتا دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے تو جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ لیکن میرے پیارو، ہمیں پتہ چلا کرنے دھرنے والا کون؟ یہ خواجہ غریب نواز، میرے دوستو کیا کمال ہوگا، اللہ اکبر کیا کمال ہوگا۔ آپ کا جب آخری وقت آیا، کن کا خواجہ؟ ارے بولو خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، اس وقت آپ کی خانقاہ میں 1,25,000 سوا لاکھ مرید ہے۔ آپ کا آخری وقت آیا، کیا کہا آپ نے خادموں کو؟ کہا اب سب کو کہو پیچھے ہٹ جائے۔ سب نے کہا حضرت آخری گھڑی ہے، کہا پیچھے ہٹ کے کہو۔ آسمان کے فرشتے ملاقات کے لیے اتر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، جن لوگوں نے غسل دیا، جن لوگوں نے کفن پہنایا، وہ بڑے مبارک ہاتھ ہوں گے جنہوں نے خواجہ کو غسل دیا ہوگا، وہ بڑے مبارک ہاتھ ہوں گے جنہوں نے خواجہ کو کفن پہنایا ہوگا۔ لیکن ہر غسل دینے والا، ہر کفن پہنانے والا کہتا ہم نے آپ کی پیشانی پر دیکھا، ایک جملہ لکھا تھا، ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، آپ کی پیشانی پر لکھا تھا اللہ کا محبوب جا رہا ہے، اللہ کی محبت کو لے کے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! میرے دوستو، کون ہے جو خواجہ سے محبت کرتا؟ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، خواجہ سے محبت کرتے؟ بولو نا، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں خواجہ سے محبت کرتے؟ ابھی اگر میں آپ کو کھڑا کروں، کتنوں کی پٹنوں ٹکنوں کے نیچے ہوگی؟ یہ خواجہ سے محبت کرتے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، یہ خواجہ سے محبت کرتے۔ میرے دوستوں، حرام کمائی کماتے، خواجہ سے محبت کرتے۔ دکانوں پر جھوٹ بولتے، یہ خواجہ سے محبت کرتے۔ میرے دوستوں، کتنے لوگ یہ دکان پہ جھوٹی قسم کھاتے۔ ہمارے نبی نے کہا تھا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے، سننا، ہمارے نبی نے کہا تھا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے، آدمی دکان پر بیٹھے گا، جھوٹی قسم کھائے گا، اپنا سامان بیچوا دے گا، سمجھے گا برکت ہوتی ہے، اور دکھے گا مال آتا ہوا بھی دکھے گا، لیکن موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے لوگوں کے اوپر قرضہ باقی ہے، نہیں چکاتے قرضہ نہیں چکاتے، کسی کا 500 باقی، کسی کا 1000 باقی، کسی کا 2000 باقی، اور جب لیتا نا اسی وقت نیت ہوتی جب سو جا اب کوئی دینے نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کسی کے اوپر قرض ہو ادا کر سکتا، پھر بھی ادا نہیں کرتا، ہمارے نبی فرماتے اگر میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔